إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مجھے بھی چن لے اپنا سجدہ کرنے والوں میں اے خدا مجھے بھی چن لے اپنا سجدہ کرنے والوں میں اے خدا کب تک بھاگتا پھروں گا تیری دنیا میں تجھ سے تمام تر تکبیرات
تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہیں، جو تنہا ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کوشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، غوث اعظم، داتا دستگیر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات مبارکہ میں کوئی بھی کسی لحاظ سے شریک نہیں۔ لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام ہوں امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، فخر الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر، علماء کرام پر، مجاہدین اعظام پر، جو اپنے اپنے دور میں لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے رہے۔ جب سے آسمان اور زمین تخلیق ہوئے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے اور احترام والے ہیں۔ اور یہ شیڈول سب سے بہترین اور سب سے اچھا ہے۔ تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم مت کرو۔ انتہائی قابل قدر ذی وقار دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، قابل صد احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے۔ اس اسلام کے اندر سیدھا سیدھا اور کامیاب راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ جہالت، گمراہی، شک، شبہات، توہم پرستی، وہم کے اندر پڑ جانا، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر سیدھا سیدھا قرآن و سنت پر چلنے کا نام اسلام ہے۔ اس اسلام کے اندر عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے، عقیدہ اگر صحیح ہے، عقیدہ اگر پختہ ہے تو پھر عمل بھی آسان ہے، انسان بہادر بھی بنتا ہے، دلیر بھی بنتا ہے، ہمت والا بھی بنتا ہے، جرت والا بھی بنتا ہے۔ پھر اسے قدم بقدم، لمحہ بلمحہ ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ ادھر کی ادھر کی، دائیں کی بائیں کی چیزوں سے وہ مضطرب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بہادر انسان بن کے زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے۔ عقیدہ مضبوط ہے تو یہ بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے۔ عقیدہ مضبوط کسے کہتے ہیں؟ اور آج کے اس جمعۃ المبارک کا موضوع ماہ سفر اور اسلامی کردار۔
اس میں عقیدے کی بڑی اہمیت ہے۔ عقیدے کی کتنی اہمیت ہے؟ اگر آپ نے لاہور جانا ہے تو یقیناً آپ لاہور کی سمت کی طرف منہ کریں گے اور روانہ ہوں گے۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کراچی سائیڈ کی طرف لاہور ہے، سمجھ یہ لیں اور پھر چلنا شروع کر دیں، سفر شروع کر دیں، تو پھر آپ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچ سکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر اور آپ کی جو ذہنیت ہے اس نے آغاز سے غلطی کھائی ہے۔ جو آغاز میں غلطی کھا جائے وہ پھر کامیاب نہیں ہوا کرتا، کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ عقیدے کی اہمیت کو ذرا سمجھیں، کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لکھا، اگر اس ایک کی الٹی طرف آپ صفریں لگاتے جائیں اور کہیں کہ 10 بن گئے، 100 بن گئے، 1000 بن گیا، 10,000 بن گیا، لاکھ بن گیا، 10 لاکھ بن گیا، کروڑ بن گیا، 10 کروڑ بن گیا، وہ نہیں بنے گا جب تلک آپ سیدھی سائیڈ پر صفر نہیں لگائیں گے۔ تو پھر وہ 10، پھر وہ 100، پھر وہ 1000، پھر وہ 10,000، تب جا کر کے بنے گا۔ یہ صفروں کا صحیح استعمال اور صحیح سمت، صحیح زاویہ، یہ کیا ہے؟ جتنا یہ زیادہ ضروری ہے اتنا ہی زیادہ انسان کا عقیدہ ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ، دوسری چیز ہے نظریہ۔ نظریہ جو ہے وہ تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ نظریے بدلتے رہتے ہیں لیکن عقیدہ کبھی بدلا نہیں کرتا، وہ مضبوطی کے ساتھ وہیں پر ویسے ہی قائم دائم ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ کسی بھی چیز کے اوپر یقین کرنا، کسی چیز پر، کسی بات پر، کسی عمل پر یقین کرنا۔ یہ یقین جتنا پختہ ہوگا عقیدہ اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا۔ کسی بھی چیز پر یقین عقیدہ کہلاتا ہے۔ عقیدہ اچھا بنانے کی ضرورت ہے، عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو پھر آسانیاں ہی آسانیاں، پھر اجر ہی اجر، پھر ثواب ہی ثواب۔ اور ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو اس معاشرے کے اندر بہت ساری خرافات، بہت ساری بدعات اور بہت ساری جو ہے رسم و رواج اور توہم پرستی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسی بات کا تذکرہ سورۃ التوبہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب سے آسمان اور زمین کو میں نے تخلیق کیا ہے اسی وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حضرات یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ 12 مہینے سارے ہی جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مہینوں میں لڑنا نہیں چاہیے، جھگڑنا نہیں چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے۔ سارے سال کے اندر ان کاموں سے روکا گیا ہے، لیکن 4 مہینوں کا نام لے کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یہ 4 مہینے زیادہ حرمت والے ہیں، زیادہ احترام والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے۔ یہ 3 مہینے لگاتار ہے۔ ان مہینوں کے اندر حج کے لیے نکلا جاتا تھا، حج کے لیے جایا جاتا تھا، پھر حج کر کے واپس آنا ہوتا تھا، پیدل لمبا اور سواریوں کے اوپر لمبا سفر، اور پھر حج کے لیے آنا جانا 2 ڈھائی مہینے، 3 مہینے آرام سے لگ جاتے تھے۔ ان 3 مہینوں کا تذکرہ کیا۔ یہ 3 مہینے لگاتار یہ احترام والے ہیں تاکہ حج کا سفر جو ہے آسانی سے انسان کر لے۔ اور 4تھا مہینہ وہ آگے جا کے رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ یہاں قرآن ہمیں پیغام یہ دیتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا یہ ہے کہ احترام والا کسی کو قرار دینا ہے تو میرے رب نے قرار دینا ہے۔ عزت والا کسی چیز کو کہنا ہے تو میرے رب نے کہنا ہے۔ احترام والی چیز اگر کوئی بنے گی تو میرے رب کے حکم سے بنے گی۔
قدر و منزلت والی چیز اگر کوئی بنے گی تو رب کے حکم سے بنے گی، یہ اس کا اختیار ہے، جس کو چاہے اعلیٰ کر دے، جس کو چاہے ادنا کر دے، جس کو چاہے اونچا کر دے، جس کو چاہے نیچا کر دے۔ اللہ نے ان 12 مہینوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مجھے اور آپ کو پیغام کیا ملا؟ پیغام یہ ملا کہ برکت والی چیز وہ جس میں رب نے برکت ڈالی ہے، برکت والا کام وہ جس کو رب نے برکت والا کہا ہے، اور جس کو اللہ نے برکت والا کہا وہی برکت والی چیز ہے۔ جس عمل میں اللہ نے برکت رکھی ہے وہی عمل برکت والا ہے، جہاں اللہ نے خیر رکھی ہے وہی خیر ہے۔ اللہ کی رکھی ہوئی خیر ہی خیر ہے، کسی اور کی رکھی ہوئی خیر نہیں ہے۔ خیر وہی ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ یہ عقیدہ بنانے کی ضرورت، یہ ذہن بنانے کی ضرورت، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ 3 مہینے رک گئے، ان 3 مہینوں میں عرب کے مشرک وہ زیادتی نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، لوٹ مار سے رک جاتے تھے۔ جیسے ہی یہ 3 مہینے ختم ہوتے آگے سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا۔ آج سفر کی 14 تاریخ ہے، سفر کا مہینہ جاری ہے۔ اسی سفر کے مہینے کی مناسبت سے آج کا موضوع ماہ سفر اور اسلامی کردار وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس ماہ سفر کی اہمیت کیا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے۔ 14 تاریخ اس کی، یہ سفر کا مہینہ جب شروع ہوتا تو پھر کیا ہے، 3 مہینے یہ رکنے والے۔ اب سفر کا مہینہ شروع ہوا، اب یہ جو ہے ٹولیوں کی ٹولیاں بنا کر کے اپنے گھروں سے نکلتے، اور کوئی جنگ کے لیے جا رہا ہے، کوئی پرانے بدلے لینے کے لیے جا رہا ہے، کوئی جو ہے لڑائی جھگڑے کے لیے جا رہا ہے، کوئی لوٹ مار کے لیے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کے گھر مردوں سے خالی ہو جاتے، بہت کم تعداد رہ جاتی۔ مردوں سے جب خالی ہوتے تو خالی چیز کو سفر کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام سفر کا مہینہ پڑ گیا، سفر کا مہینہ پڑ گیا۔ اور اس سفر کے مہینے کو عرب کے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ کیوں منحوس سمجھتے تھے؟ جیسے ہی 3 مہینے احترام والے گزرے جو لگاتار ہیں، پھر سفر کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے میں لڑائی جھگڑے شروع، جنگ و جدل شروع، مار کٹائی شروع، قتل و غارت شروع۔ جب قتل و غارت شروع ہو جاتی اب کیا ہے، کئی سال تک جنگیں جاری رہتی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بندے قتل ہو جاتے۔ اب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں تو بڑی جانیں لٹانی پڑتی ہیں، بڑا قتل و غارت ہوتا ہے، بڑے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ مہینہ ہی نحوست والا ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ نحوست والا نہیں، ان کا اپنا کردار نحوست والا تھا، ان کا اپنا عمل نحوست والا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، یہ جنگ و جدل کرتے تھے، یہ فتنہ فساد پیدا کرتے تھے، اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے تھے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، قصور مہینے کے اوپر نکالتے تھے کہ یہ مہینہ سفر کا یہ نحوست والا ہے۔ شریعت ہمیں پیغام یہ دیتی ہے، اپنے عملوں پر غور کرو، اپنے عملوں کو ٹھیک کرو، کسی اور چیز کے اوپر الزام نہ لگاؤ، کسی اور چیز پر الزام نہ لگاؤ، اپنا غصہ کسی اور پر نہ نکالو۔ تو یہ مہینہ، یہ سفر کا مہینہ، یہ جو ہے اس کے حوالے سے قرآن و سنت ہمیں کیا بتاتا ہے؟ قرآن و سنت ہمیں سمجھاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کو منحوس خیال نہیں کرنا۔ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ لوگ گھروں سے نکل پڑتے، اور اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا۔ بدشگونی کیا ہے؟ پرندہ ہوا میں اڑانا، دائیں طرف چلا گیا تو کام ٹھیک ہے، پھر کام کرنا ہے۔ اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو یہ کام میرے لیے منحوس ہے، یہ نہیں کرنا۔ یا تیر ہوا میں پھینکنا، دائیں طرف چلا گیا تو صحیح کام ہے،
بائیں طرف چلا گیا تو اس سے رکنا نہ ہے، دائیں طرف چلا گیا تو کاروبار کے لیے جانا ہے، بائیں طرف چلا گیا تو ابھی کاروبار شروع نہیں کرنا، ابھی دکان شروع نہیں کرنی، ابھی دکان کھولنی نہیں ہے، ابھی سفر نہیں کرنا۔ اسی طرح جو ہے ان کے یہ نظریات عرب کے لوگوں کے اس حوالے سے موجود تھے کہ وہ جو ہے اس طرح کی بدشگونی لیا کرتے تھے۔ بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ بدشگونی کی اجازت قرآن و سنت کے اندر نہیں ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کہنا کہ یہ اب کام میرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کام کے اندر اس نے نقصان کا اثر سمجھ لیا ہے کہ یہ کام خود جو ہے نقصان پہنچانے والا ہے۔ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے کسی چیز کے اندر فی نفسی ہی نقصان نہیں رکھا۔ حضرات، عقیدہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ 6 چیزوں کے اوپر ایمان لانے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور اسی طرح جو ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور پھر جو ہے تقدیر کے اوپر ایمان لانا۔ یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ نے جو بھی ہمارے نفع کی چیزیں ہیں ساری تقدیر کے اندر لکھ دی، جو ہمارے نقصان کی چیزیں ہیں اللہ نے ساری تقدیر کے اندر لکھ دی۔ اور آگے الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجفت الاقلام وجفت الصحف، قلمیں خشک ہو گئی اور کاغذ اور صحیفے وہ بھی خشک ہو گئے۔ جو اللہ نے انسان کو نفع دینا ہے اللہ نے تقدیر میں، ہر بندے کی تقدیر میں لکھ دیا، جو نقصان آنا ہے وہ تقدیر میں لکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت صاحب ہم نے تو سنا یہ ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، ہم نے تو سنا یہ ہے صلہ رحمی یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، آپ نے سنا، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس جملے کا معنی کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اس دعا کے بدلے میں اللہ نے جو اس کو اضافی چیز عطا کرنی ہے اللہ وہ عطا کرتا ہے، اور اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اس نے دعا کرنی ہے اور اس دعا کے بدلے میں اس کو اتنا کچھ مل جانا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ صلہ رحمی کرتے ہو، محبت اور پیار سے پیش آتے ہو، عمر بڑھ جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جتنی صلہ رحمی کرو گے، جتنی محبتیں پھیلاؤ گے، اس کے بدلے میں جو کچھ ملنا ہے اللہ نے وہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھا ہے کہ اتنا کچھ اس کی صلہ رحمی کے بدلے میں نے اس کو عطا کر دیا، وہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو توہم پرستی، یہ وسوسے، یہ شک شبے، اور اسی طرح جو ہے کسی چیز کو منحوس خیال کرنا، کسی چیز کو بے برکتہ سمجھ لینا۔ منحوس کا مطلب کیا ہے؟ کہ فلاں چیز بے برکتی ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے فلاں چیز بے برکتی ہے۔ اللہ جس کے بارے میں کہے اس کو مانا جائے گا، اپنی طرف سے نہ کہا جائے گا، نہ سمجھا جائے گا، نہ مانا جائے گا، نہ اس کو کوئی اہمیت دی جائے گی، نہ اس کی کوئی اہمیت بنتی ہے۔ اللہ جس چیز میں چاہے برکت رکھے، جس کو چاہے برکت والا کہے، اللہ کے سوا یہ اختیار کسی اور کا نہیں ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ تو تقدیر کے اوپر ایمان لانا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تقدیر پر انسان ایمان لاتا ہے تو شک شبے ختم ہو جاتے ہیں، پھر توہم پرستی، یہ وہم ذہن کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو وہم پرستی ہے، یہ جو چیزوں سے غلط مطلب لینا ہے، یہ تب ختم ہوگا جب انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا۔ انسان عقیدہ مضبوط کرے کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، برکت والا بھی اسی نے کہنا ہے، بے برکتہ بھی اسی نے کہنا ہے، اور یہ صرف اللہ کے اختیار کے اندر ہے، اللہ کے دائرہ کار کے اندر ہے۔ اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ عرب کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ جب حج کے لیے نکل پڑتے، اب کوئی چیز گھر میں رہ گئی، وہ لینے کے لیے گھر جانا ہے، اب دروازے سے گھر نہیں جاتے تھے۔ کہاں سے جاتے تھے؟ پچھلی جانب سے دیوار پھلانگ کے گھر میں آتے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے پچھلی جانب سے آؤ، اپنی طرف سے جو بنا لیا اس کو نیکی سمجھنا شروع کر دو۔ نیکی وہ ہے جس کو پروردگار نے نیکی کہا ہے۔
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی وہ ہے جس کو پروردگار نے نیکی کہا ہے۔ اپنی طرف سے یہ دین نہیں بنانا، اپنی طرف سے دین کے اندر کام نہیں گھڑنے، اپنی طرف سے دین کے اندر جو ہے مرضی نہیں کرنی، یہ مرضی ختم کی جا رہی ہے۔ اور یہ قرآن ہمیں دین سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی ماننی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ یہ نہیں سوچنا کہ بھلا کیا حرج ہے، بھلا کیا حرج ہے، نہیں، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ عرب کے لوگ یہ کیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ یہ کیا ہے، بچی پیدا ہوئی ہے، یہ تو نحوست گھر میں پیدا ہو گئی ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اسلام نے اس کا بھی خاتمہ کیا اور جو ہے وہ سمجھایا۔ اسی طرح جو ہے عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سمجھتے تھے بیماریاں خود بخود ہی دوسروں کو لگ جاتی ہیں، اور یہ سمجھا کرتے تھے روحیں مرنے کے بعد روحیں جو ہیں وہ دنیا میں آتی ہیں، آ کر کے پکارتی ہیں، شور شرابہ کرتی ہیں کہ بھئی ہم پر کوئی خرچ کرو، ہمارے لیے کوئی جو ہے نیکی کا کام کرو، کوئی اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا سفرہ، سفر کے مہینے کو منحوس تم نے نہیں خیال کرنا، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اللہ نے 12 مہینوں کے اندر خیر رکھی ہے، کسی مہینوں میں کسی مہینے کے اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ نے سارے مہینوں میں خیر رکھی ہے، اللہ نے سارے دنوں میں خیر رکھی ہے، اللہ نے جو ہے پورے سال میں خیر رکھی ہے۔ یہ کسی چیز کے اندر اللہ نے بے برکتی نہیں رکھی، نحوست نہیں رکھی۔ جو بھی بے برکتی سمجھتا ہے، نحوست سمجھتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھا کرو، یہ روحیں پلٹ کے نہیں آیا کرتی، بیماریاں خود بخود جو ہے وہ اڑ کر کے دوسروں کو نہیں لگا کرتی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا۔ اور پھر اگلی بات فرمایا، یہ عرب کے لوگ اس سفر کے مہینے کو منحوس خیال کرتے اور اس مہینے میں سفر نہیں کرتے، کاروبار شروع نہیں کرتے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، اور کوئی جو ہے نیکیوں کے کاموں کی طرف نہیں جاتے تھے، اور اس مہینے کو منحوس سمجھ کے اپنے گھر کے اندر رہتے تھے۔ اور پھر ہندوستان کے اندر ذرا دیکھیے، وہاں بھی یہ تو توہم پرستی، یہ جو ذہنوں کے اندر شک شبے، یہ ذہنوں کے اندر جو وہم پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ہندوستان کے اندر ہندوؤں کے ساتھ رہ کے مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے پیدا ہو گئے۔ جی بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے پیشانی کے اوپر جو ہے وہ سرمے کا جو ہے نقطہ لگا دیں تاکہ نظر بد نہ لگے، اس کے ہاتھوں کے اوپر سیاہ رنگ کا جو ہے کوئی جو ہے وہ ڈوری سی باندھ دیں تاکہ نظر نہ لگے، اور اسی طرح جو ہے اور بہت ساری چیزیں کہ یہ جو ہے کالی بلی اگر نظر آ گئی تو وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ گھر کی چھت کے اوپر ہم نے ہنڈیاں الٹی کر کے رکھنی ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، اور اگر اسی طرح جو ہے کوئی بد فعال نکال لی، تیر پھینکا، اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو کام کرنا ہے، اگر الٹی طرف چلا گیا تو کام نہیں کرنا، ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے کینچی اگر خالی چلائی تو یہ بھی نحوست کی علامت ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ یہ بھی ہمارے وہموں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو باہر جو ہے وہ درخت کی ٹہنی لگا دینی ہے تاکہ جنات سے بچا جائے۔ اگر کوئی جو ہے چھلے والی جگہ ہے تو وہاں پر کیا کرنا ہے، لوہے کی چھری یا کینچی تکیے کے نیچے رکھنی ہے تاکہ جن جو ہیں وہ آ کے نقصان نہ پہنچائیں۔ میرے بھائیو، یہ ساری کی ساری اپنی طرف سے بنائی ہوئی وہم والی باتیں ہیں، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی وہم والی باتیں ہیں۔ اور اللہ کا قرآن تو یہ سمجھاتا ہے کہ حلال وہ ہے جس کو رب نے حلال کہا ہے، جائز وہ ہے جس کو رب نے جائز کہا ہے، حرام وہ ہے جس کو رب نے حرام کہا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو حلال کہیں گے، ہم اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو نفع کا مالک کہیں گے، ہم اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو نقصان کا مالک کہیں گے۔ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اور پھر نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت فرما دی، اور دین ہمیں سمجھاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں بنایا نہیں کرتے۔ دین اللہ کی بات ماننے کا نام ہے، اس میں اضافے کا نام نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت۔
جو بندہ عقیدے کے لحاظ سے جتنا کمزور ہوتا ہے وہ اسی قدر ان چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تو میں نے ذکر کیا، عرب کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کی خرافات ان کے اندر تھی۔ ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کے اندر جس طرح کی خرافات اور یہ جو وہم ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس طرح کا وہم سفر کے مہینے کے اندر اب ملک پاکستان کے اندر ہمارے ہی دوست و احباب، ہمارے ہی مسلمان بھائی وہ سفر کے مہینے کے اندر شادی نہیں کرتے، سفر کے مہینے کے اندر شادی کی تاریخ نہیں رکھتے، اور سفر کے پہلے 13 دن، ان 13 دنوں کو 13 تیزی کے دن کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح موجود ہے 13 تیزی کے دن۔ ان 13 تیزی کے دنوں میں پہلے 13 دنوں کے اندر جو ہے وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے، وہ اسی طرح کا نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، وہ کوئی سفر شروع نہیں کرتے، کہ ان دنوں کے اندر جو ہے مصیبتیں اترتی ہیں، آفتیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں، مسئلے مسائل اترتے ہیں، لہٰذا ان دنوں کو گھر بیٹھ کے گزاریں، کوئی نیا کام نہ کریں۔ یہ ساری اپنی طرف سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں، شریعت کے اندر ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان چیزوں سے نکل کر اپنے ذہن کو مضبوط بنا کے عقیدہ پختہ کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر نئے نئے انداز میں یہ وہم پرستیاں موجود ہیں۔ اسپین کے اندر منگل کے دن کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بدھ کے دن کو پاکستان کے اندر بھی ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو منحوس سمجھتا ہے۔ آپ نے اخبارات کے اندر دیکھا، اس میں کیا لکھا ہوتا ہے، آج کا دن کیسا گزرے گا، اور اسی طرح جو ہے یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ یہ ساری چیزیں بھی اسی کیٹاگری سے آئی ہیں، ان چیزوں سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو ہے اسی طرح جو ہے چائنا کے اندر 8 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے، 8 کے عدد کو اچھا سمجھا جاتا ہے، 4 کے عدد کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح روس کے اندر کوئی خالی برتن یا بالٹی لے کر کے بندہ جائے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ برطانیہ کے اندر اگر چیونٹیاں ترتیب کے ساتھ لائن بنا کے چل رہی ہوں تو وہ وہم یہ کرتے ہیں، وہ پھر سوچ یہ لیتے ہیں کہ کل بارش اترے گی۔ اس طرح کی توہمات ہر مذہب کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر علاقے کے اندر، ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ان تمام غلط چیزوں سے نکل کر کے قرآن و سنت کی طرف آنے کی ضرورت ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا پھر حل کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا سفرا، سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا، ولا تیرتا، اور بدشگونیاں نہیں لینی، بدشگونیاں وہی جس کا میں نے تذکرہ کیا، تیر دائیں طرف چلا گیا کام ٹھیک ہے، الٹی طرف چلا گیا کام غلط ہے، اس طرح کی بدشگونیاں وہ نہیں لینی۔ اور پھر جو ہے روحوں کا واپس آنا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر نبی کائنات، امام کائنات، سرور کائنات، ہادی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے احسن انداز میں سمجھایا۔ جنگ حنین کی طرف اللہ کے نبی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ نبی کے صحابہ بھی ہیں، نئے نئے مسلمان ہونے والے وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ وہاں سے گزرے، ایک بیری کا درخت آیا، اس بیری کے درخت کو دیکھ کر کے یہ نئے نئے مسلمان کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مشرک لوگ اس بیری کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکا کر کے برکت حاصل کیا کرتے ہیں، وہ اس پہ اپنے ہتھیار لٹکا کر کے جنگ فتح کرنے کے خواب دیکھا کرتے ہیں کہ یہ بیری بڑی برکت والی ہے، ہتھیار لٹکائیں گے بڑی برکت پیدا ہوگی، فتح نصیب ہوگی، کامیابی ملے گی، دشمن کو شکست ملے گی، ہمیں عروج مل جائے گا، ہم سرخ روح ہو کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات بنا دیجئے، ہمارے لیے بھی کوئی اسی طرح کی برکت والا کوئی پوائنٹ مقرر کر دیجئے، ہم بھی برکت حاصل کر لیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں خاموشی اختیار نہیں کی، اللہ کے نبی نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ تم نے وہ جملہ بولا ہے جو بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ کے سامنے بولا تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا ہے عبادت کے لیے، کوئی ہمارے لیے بھی بنا دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ان چیزوں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، ان چیزوں میں برکتیں نہیں سمجھنی چاہیے، ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ برکت وہی ہے جو اللہ نے کہی ہے، جسے اللہ نے برکت کہا ہے، اور برکت حاصل کرنی ہے تو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔
عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹکا لگانے سے برکت نہیں ملے گی، سورہ فلق ناس پڑھنے سے برکت ملا کرتی ہے، گھر کی چھت کے اوپر ہنڈیاں الٹی رکھنے سے برکت نہیں ملا کرتی، نحوستیں ختم نہیں ہوا کرتی، وہاں جو ہے آیت الکرسی ماشاءاللہ قرآنی آیت لکھنے سے کام بنتا ہے، پھر جا کر کے کامیابیاں ملتی ہیں۔ دین عمل کا نام ہے، عمل کرنے کا نام ہے، دین عمل کرنے کا نام ہے۔ دین جو ہے وہ صرف جو ہے وقتی طور پر ٹائم پاس کرنے کا نام نہیں ہے، دین مستقل طور پر زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات کا نام ہے، ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ دین نے قدم بقدم ہمیں ہر چیز اچھی طرح سمجھا دی ہے جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت۔ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام مکی زندگی کے اندر ہے، بیٹا جو ہے ابراہیم 1.5 سال کی عمر ہے، 1.5 سال کی عمر میں یہ بیٹا ابراہیم جو ہے یہ انتقال کر گیا۔ اتفاق سے اس دن جو ہے چاند گرہن لگ گیا۔ جب چاند گرہن لگ گیا مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نبی کا بیٹا انتقال کر گیا ہے، اس وجہ سے یہ چاند گرہن لگا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پتہ چلا، رحمت کائنات نے سب کو یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج گرہن لگ جانا اللہ کی نشانی ہے، چاند گرہن لگ جانا اللہ کی نشانی ہے۔ ان کا جو ہے لا ينکسفان لموت احد، کسی کی زندگی اور موت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے اس غلط سوچ اور وہم کی تردید فرما دی، بڑے احسن انداز میں آپ نے تردید فرمائی کہ ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر ہم نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ جس سے تو روکنا چاہے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی، اللہ جس کو تو دینا چاہے ساری دنیا مل کے دے نہیں سکتی۔ اور جو ہے دوسری روایت کے اندر نبی کائنات نے فرمایا ساری دنیا اکٹھی ہو کے کسی کو نفع دینا چاہے وہ اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ ساری دنیا مل کے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے وہ اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ اگلے لفظ ہیں وجفت الاقلام وجفت الصحف، قلم خشک ہو گئے اور اوراق بھی خشک ہو گئے، تقدیر لکھ دی گئی، کام مکمل ہو گیا۔ اور یہ عقیدہ مضبوط کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے اندر بہادری آتی ہے، انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ عقیدہ اگر مضبوط ہے تو انسان کو پھر ملتا کیا ہے؟ رحمت کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ وہ 70,000 کون ہیں؟ جن کے عقیدے مضبوط ہیں، جن کے عقیدے مضبوط ہیں۔ وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے، وہ خود دم کرتے ہیں۔ اپنے عمل کا نام زندگی ہے، دین خود عمل کرنے کی تعلیم دیتا ہے، خود عمل کیا جائے، خود اس قابل بنا جائے۔ وہ دم نہیں کرواتے، وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ جو بدشگونی نہیں لیتا، جو دوسروں سے دم نہیں کرواتا، کروانا جائز ضرور ہے لیکن افضل یہ ہے کہ خود کیا جائے۔ کروانا جائز ضرور ہے، افضل یہ ہے کہ دم خود کیا جائے۔ جو خود دم کرتے ہیں، جو بدشگونیاں نہیں لیتے، یہ مضبوط عقیدے والے لوگ ہیں۔ ایسے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے۔ اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ عقیدہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، عقیدہ مضبوط کیا جائے، یہ وہم پرستی کے اندر نہ جایا جائے۔ یہ اس طرح جو ہے جگہ بجگہ یہ چیز بھی نقصان دیتی ہے، یہ بھی نقصان دیتی ہے، ہر چیز سے ڈرتے رہنا۔ ان چیزوں سے نکل کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنا تعلق مضبوط کیا جائے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی۔ اور پھر ایک طرف تو قدم بقدم ڈرنا ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف ہے قدم بقدم نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کے صحابی ہیں، مدینے سے نکلے ہیں، مکہ جانا ہے، نبی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اب جو نبی کی وفات کے بعد اب یہ سفر کے لیے نکل پڑے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 8 جگہ پر قیام کیا، 8 جگہ پر سٹاپ کیا۔ ان 8 جگہوں کے اندر آپ ذرا اندازہ کیجئے صحابہ نبی کی اطاعت کس قدر کیا کرتے تھے، صحابہ نبی کی
کی جو فرما برداری کس طرح کیا کرتے تھے. یہ صحابی رسول جو ہے انہوں نے جہاں اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز پڑھی انہوں نے بھی اسی جگہ پر نماز پڑھی, جہاں اللہ کے نبی نے عصر پڑھی انہوں نے بھی اسی جگہ عصر پڑھی, جہاں اللہ کے نبی نے مغرب پڑھی انہوں نے بھی اسی جگہ مغرب پڑھی, جہاں اللہ کے نبی نے رات گزاری انہوں نے بھی اسی جگہ رات گزاری, جہاں اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے گئے وہیں پر یہ بھی قضائے حاجت کے لیے گئے. حتیٰ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی وہاں جا کے بیٹھے تھے, یہ خالی وہاں جا کے بیٹھ گئے کہ میرے محمد مصطفیٰ یہاں بیٹھے تھے, یہاں پر بیٹھے تھے, حاجت نہیں تھی, ضرورت نہیں تھی, لیکن پیغمبر کی ادا کیا ہے, کتنی اعلیٰ کتنا اچھا انداز ہے, یہ نبی کی اطاعت ہے, یہ نبی کی اتباع ہے. ابن عمر نے یہ نہیں کہا جو ابو بکر کرے گا وہ کروں گا, وہ کیا جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے. جب محمد مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہے پھر نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. 8 جگہوں پر وہی قیام کیا جہاں نبی کائنات علیہ السلام نے قیام کیا تھا. اور پھر جو ہے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سفر کا مہینہ یہ بڑی اہمیت والا ہے, لوگ اس میں شادی نہیں کرتے. حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا. جنگ خیبر, فتح خیبر سفر کے مہینے میں ہوئی. اور پھر اسی طرح کسرا ایران فتح ہوا تو اسی مہینے کے اندر ہوا. بڑی عظیم کامیابیاں. ہجرت اللہ کے نبی نے کی تو سفر کے مہینے میں کی. خالد بن ولید جسے اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے, اسلام قبول کیا تو سفر کے مہینے میں قبول کیا. سفر کا مہینہ جی منحوس ہے, پوچھیں بھی کیوں منحوس ہے؟ جی اس مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. اچھا اگر حضرت حسن کا انتقال ہوا ہے تو پھر محرم کے مہینے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی چلا گیا. پھر محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی چلا گیا. رمضان کے مہینے میں حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی چلا گیا. رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ کی وفات ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی چلا گیا. اور اسی طرح جو ہے ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی چلا گیا. یہ اپنی طرف سے مہینوں کے بارے میں یہ باتیں نہیں بنانی چاہیے. نحوست والا فلاں کام وجہ سے نحوست والا فلاں کام ہو گیا تو نحوست والا نہیں. برکت بھی وہ جس کو اللہ نے برکت کہا ہے, نحوست بھی وہ جس کو اللہ کے قرآن نے نحوست کہا. اپنی طرف سے کسی چیز کو برکت اور نحوست کا لیبل نہیں دیا جائے گا. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. عقیدہ مضبوط ہو, اللہ پر یقین مضبوط ہو, اللہ کے اوپر اعتماد مضبوط ہو, عقیدہ مضبوط ہو, تو پھر انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے, آخرت میں بھی عزت ملتی ہے. اپنے عقیدے مضبوط بنا لیجئے. عقیدے مضبوط ہوں گے عملوں کے اندر وزن پیدا ہوگا. عقیدے کمزور ہوں گے عملوں کے اندر وزن نہیں ہوگا. عمل تو بڑے ہوں گے لیکن وزن نہیں ہوگا. نبی کائنات کے صحابی ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, سفر میں نکل پڑے. اور اسی طرح جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر, اسد الغابہ کے اندر یہ بات موجود ہے. نبی کے یہ صحابی نکل پڑے, ساتھ آپ کے اور لوگ بھی ہیں. سفر کی حالت, گرمیوں کا دن, دوپہر کا وقت ہے, ایک جگہ پر قیام کیا, وہاں رک جاتے ہیں. جب رک گئے کھانے کا وقت ہے, کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے. پاس سے ایک چرواہا گزرتا ہے, بکریوں کا ریوڑ لے کر کے وہ گزر رہا ہے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اسے دعوت دو, آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لے. اس کو دعوت دی گئی. اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھانا, میں نے جو ہے روزہ رکھا ہوا ہے. بڑے حیران ہوئے, گرمی کا موسم ہے, گرم ہوا چل رہی ہے, پتھریلا علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. حیران ہوئے, کہا روزہ کیوں رکھا ہے؟ اس نے جواب دیا آخرت کی تیاری کر رہا ہوں, خالی دنوں کی تیاری کر رہا ہوں, اس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے. عبداللہ بن عمر اس کی باتوں سے متاثر ہوئے. کہا ایک بکری ہمیں فروخت کر دو, ایک بکری ہمیں فروخت کر دو, ہم تمہارے لیے افطاری کا بندوبست کر دیتے ہیں, پیسے بھی دے دیتے ہیں. کہا یہ ریوڑ میرا نہیں ہے, یہ تو میرے آقا کا ہے, میں تو غلام ہوں. کہا تمہیں پیسے مل جائیں گے صرف آزمانے کے لیے, صرف اس کو چیک کرنے کے لیے, صرف اس کی گہرائی کا پتہ چلانے کے لیے.
کہا تم اپنے مالک کو جا کے کہہ دینا ایک بکری پہاڑ سے گر گئی، گر کے جو ہے ہلاک ہو گئی، اتنی بکریوں میں ایک جو ہے ہلاک ہو جائے تو کیا حرج پڑتا ہے؟ تو جب اس نے یہ جملہ سنا، جملہ سننے کے بعد وہ کہتا کیا ہے، اس نے انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، ایک لفظ جو ہے اپنی زبان سے نکالا، دو لفظ اپنی زبان سے نکالے، وہ لفظ جب نکال کے وہ چلتا بنا، اس نے چلنا شروع کر دیا، انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اٹھا کر کے کہتا ہے میں اپنے آقا کی آنکھوں میں مٹی تو ڈال دوں گا، میں اپنے آقا کو دھوکہ تو دے دوں گا، میں اپنے آقا کو فراڈ سے جو ہے اس کے ساتھ تو فراڈ کر لوں گا، میں اس کی آنکھوں میں اندھیرا تو ڈال دوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتا دو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کدھر ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، آقا کی آنکھوں میں مٹی ڈال دوں گا، اس کو تو بے غلط بیانی کر دوں گا، لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے سامنے میں کس طرح کھڑا ہوں گا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یہ جملہ بولا، چل پڑا، ابن عمر کے اوپر سختہ طاری ہو جاتا ہے، ابن عمر ہکے بکے رہ جاتے ہیں، ابن عمر کی زبان جو ہے، ان کے ہوش و حواس جو ہے ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں، ابن عمر کی زبان سے یہی لفظ بار بار نکل رہے ہیں، این اللہ، این اللہ، این اللہ، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور ابن عمر نے کئی بار یہ لفظ دہراتے رہے کہ بڑا قیمتی جملہ کہا گیا ہے، بڑی قیمتی بات کہا گیا ہے، عقیدہ مضبوط ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں غلط کر نہیں سکتا، پھر میں غلط طرف جا نہیں سکتا، پھر میں حرام کما نہیں سکتا، پھر میں ناراضگی اللہ کی مول نہیں لے سکتا، پھر میں چند ٹکوں کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا۔ عقیدہ مضبوط تھا۔ اب عقیدہ مضبوط تھا تو پھر ملا کیا؟ عبداللہ بن عمر واپس آئے، مدینے آ کے آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا، پتہ چلاؤ اس کا آقا کون ہے؟ پتہ چلایا گیا فلاں اس کا آقا ہے، کہا اس کو آزاد کرواؤ، قیمت دے کے خرید لاؤ، خرید کے لے آئے، کہا تجھے آزاد کر دیا، جتنا ریوڑ اس وقت اس کے پاس تھا اس کی قیمت دے کے وہ ریوڑ بھی خریدا، خرید کر کے تحفے کے طور پر اس کو ہبہ کر دیا۔ عقیدہ مضبوط، اللہ پر ایمان مضبوط، اللہ دنیا بھی دیتا ہے آخرت بھی دیتا ہے، بس اسی پر انسان کو اپنا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ مضبوط ہو، اللہ پر یقین پکا ہو، یقین جتنا پختہ ہوگا آپ کا عقیدہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ نے جس چیز کو برکت والا کہا ہے اسی کو برکت والا سمجھیے۔ اللہ نے جسے بے برکتہ کہا ہے اس کو تو بے برکتہ کہیں گے۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وضاحت فرما دی، برکت والی وہ ہے جسے اللہ نے برکت والا کہا، اپنی طرف سے کسی چیز کو منحوس نہیں کہیں گے، بے برکتہ نہیں کہیں گے، اگر کہیں گے تو خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تباہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ پھر شرک بن جاتا ہے، خرابی کی طرف انسان چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ احکم الحاکمین صحیح انداز میں عقیدہ مضبوط کرنے، قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی باتیں سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔